ان کے اوپر تو بھی مقدمات بھی ہیں, 9 مئی کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر جو ایک نام سب سے زیادہ آ رہا ہے پی ٹی آئی میں وہ علی محمد خان صاحب کا ہے کہ ان کو کیوں نہیں سوچا جاتا. جب چیئرمین بنانا تھا پی ٹی آئی میں تب بھی سوچا جا رہا تھا کہ علی محمد خان صاحب کیوں نہیں آئے, ہر بڑے صحافی نے یہ سوال اٹھایا تھا. آج بھی علی محمد خان صاحب کے نام کے اوپر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے جو سوال تھا اس کو منتخب کرنے میں کہ کس کو اپنا کینڈیڈیٹ امیدوار بنائیں چیف منسٹر کا, ان کے لیے یہ میسیجنگ ہے کہ وہ کیا دینا چاہتے ہیں, وہ صلح کی دینا چاہتے ہیں یا مزاحمت کی دینا چاہتے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ ان کو کیا میسیجنگ ہو رہی ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی کوئی صلح کی میسیجز نہیں آ رہے, ابھی تک کوئی ان کو ریلیف نہیں مل رہا, ابھی تک ان کے نوٹیفیکیشن نہیں ناموں کا ہو رہا. یہ خبریں بھی ہیں کہ ان کے کتنے لوگ توڑ لیے جائیں گے. پھر ان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ابہام الیکشن کمیشن کریٹ کر رہا ہے, تو ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ جو ووٹ بینک ملا ہے وہ مزاحمت کا ملا ہے. کے پی کے اندر جو تھا فیس آف کیمپین جو تھے وہ شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور تھے, کیونکہ وہاں ایک ڈر کا ماحول تھا. اس ڈر کے ماحول کو توڑنے میں یہ لوگ تھے, اور وہ وہاں پہ دلیر لوگ جن کا یہ تصور ہے کہ وہ بڑے دلیر لوگ ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ مجھے یہی سمجھ آتی ہے اس کی لاجک. پر ویسے جو ہے مجھے خود بھی نہیں تھا اندازہ کہ ان کے متعلق جو ایک تاثر قائم کیا گیا ہے, وہ این سی اے کے گریجویٹ ہیں اور شاید باہر سے بھی پڑھ لکھ کے آئے ہیں. بال بھی کٹوا لیے ہیں, مگر یہ کوشچن ہے اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو جائے گی کہ ان پہ بے تحاشا مقدمات ہیں, اور اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ابھی تو ویسے آسان ہوگا, کیا جا سکتا ہے. ونس وہ چیف منسٹر بن گئے تو پولیس بھی ان کے انڈر ہوگی, وہ اپنی پولیس کو خود آرڈر کرنا تو عدالت کے لیے وہ ایک بڑا مشکل مسئلہ آ جائے گا. لیکن ایک اور بھی میچ پڑے گا, اگر پنجاب کے اندر مریم بی بی بن جاتی ہیں چیف منسٹر عامر صاحب اور کے پی میں گنڈا پور صاحب آ جاتے تو ویسے ان دونوں کے حوالے سے کہا جاتا کہ میچ پڑ جاتا ہے, کھڑاک لمبے ہوں گے, لمبے کھڑاک ہوئیں گے, کھڑاک میں لمبے ہوں گے. اور یہ وہ 1990s میں یہ ہوتا تھا کہ بہت ٹینشن رہتی تھی جو صوبے میں ڈفرینٹ. فار ایگزامپل نواز شریف صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو جب ایز پرائم منسٹر پنجاب میں جاتی تھی, وہ ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ نہیں آتے تھے اور بڑی وہ بنتی تھی, سرخیاں بنتی تھی. تو یہ بھی ایک وفاق کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, مگر صوبے میں وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ دلیری کا مزاحمت کا ملا ہے. میرا یہ خیال ہے اس کے پیچھے سلیکشن کے پیچھے جو یہ فیصلہ ہے اس کے پیچھے سوچ یہ ہے. حالانکہ میں مذہب سے اگری کر سکتا ہوں کہ یہ کوئی گورننس کا اتنا یہ تو گو گیٹر ہے نا. ویسے کسی نے عامر صاحب شیئر کیا ہوا تھا کہ نمل یونیورسٹی کے لیے خان صاحب نے ان کو بہتر نہیں سمجھا تھا, مگر اب دیکھیں ذرا کے پی ان کو دے دیا. نہیں, وہ میں خود مذہب سے اگری کرتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی گورننس کے لیے کوئی ٹھنڈے مزاج والا آدمی وہ بہتر ہے, کیونکہ پہلے ان کے چیف منسٹروں کی سلیکشنیں اچھی نہیں رہی ہیں. پرویز خٹک کے بعد میں جو حال ہوا, محمود خان بھی وہ کوئی اتنا وہ جس کے باوجود ان کو تھرڈ ٹائم وہ الیکٹ ہو گئے, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہماری اسٹریٹجی وہ ہوتی رہی. مگر میرا خیال ہے وہاں پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اور مزاحمت کی وجہ سے ان کو ووٹ ملا ہے, مہنگائی وغیرہ کا اور پی ڈی ایم کی وجہ سے, تو یہ ایک امپورٹنٹ ان کے لیے تھا کوشچن اور ہے. تو دیکھیں گے, بڑی انٹرسٹنگ ہوگی اگر وہ ان کے اوپر اتنے مقدمات ہیں اور کسی میں بھی ظاہر ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو یہ ہوگا. مگر یہ سوچ سمجھ کے ہی یہ ہونا پڑے گا, کیونکہ وہ بڑا حساس صوبہ ہے اور وہاں پہلے ہی ایک تاثر ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ہو رہی ہے. اس لیے پشاور میں آپ دیکھیں جو انہوں نے سیلیبریشن کی ہے وہ بہت بڑے جلسے ہوئے ہیں, چترال میں بہت بڑا ہوا ہے. تو وہ ایک وہاں پہ لوگوں نے اوور ویلمنگلی 2/3 میجورٹی دی ہے ان کو, ان کی 85 سیٹیں ہیں 116 میں سے, تو وہ ایک بڑا اوور ویلمنگلی ان کو ایک گراؤنڈ سویل نظر آتا ہے, پاپولر ووٹ نظر آتی ہے. تو اتنی زیادہ پاپولر ووٹ ہوتا ہے جب, اور حکومت بھی ان کی بننے جا رہی ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے ان کو روکا جا سکے, تو پولیس بھی ان کے انڈر ہی ہوگی, تو مشکل ہو جائے گا وہ والا. مگر کیا کریں, وہاں مزاج کے ایسے لوگ ہیں, شیر افضل مروت صاحب جو فرما رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے ان کے اوپر مقدمے جعلی کیے ہوئے, اگر وہ پروو نہ ہوئے تو ان پہ مقدمات کر کے وہ پولیس افسران پہ, اور وہ بالکل ان پہ دوبارہ مقدمات کریں. شکر ہے یہ نہیں کہا کہ ان کو سیدھا ہی بغیر مقدمات کے ہی اندر کر دیں گے. ویسے عامر صاحب بیانات اس طرح کے ہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے اگر آپ صلح کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو ہم بھی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, جو کہ اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کے لیے, وفاق کے لیے, جمہوریت کے لیے, کے پی کے لیے, کسی کے لیے بھی.
صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابھی عامر صاحب مجھے یہ بتائیے, جماعت اسلامی کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی تھی, میرا ایک اور سوال اس حوالے سے ہے. جو جماعت اسلامی کہہ رہی ہے یا کہنا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے باوجود اس کے کہ اس کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ بہت بڑی تعداد میں جیتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے صوبے کی حد تک ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی ہے. جو جماعت اسلامی انفیکٹ کہنا چاہ رہی ہے, مگر منطق سمجھ نہیں آ رہی. کچھ منطق نہیں سمجھ آئی کہ کیا سوچ تھی صوبے اور کے پی کے اندر دو پارٹیاں علیحدہ علیحدہ کرنے کی. شاید یہ ان کو یہ کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو کانڈکٹ رہا ہے یہ شک تھا کہ اگر یہاں پہ وفاق میں یہ بہانہ کیا گیا کہ آپ کی تو ایم ڈبلیو ایم کی جو ہے کوئی لسٹ ہی پیش نہیں گئی ہے اور یہ اس کی جو ڈیفینیشن بنا دی گئی ہے ایگزاسٹ ہونے والی کیٹیگری میں نہیں تو کم از کم صوبے میں مل جائیں. مگر ایک بنا لے تو دونوں سے مسئلہ جماعت اسلامی اگر یہ جو میری اطلاع ہے کہ وہ اس حد تک انکنڈیشنل انہوں نے آفر کر دی تھی کہ آپ کو ہم جو ہے اپنی لوگ جو لسٹیں دی ہوئی ہیں وہ بعد میں ریزائن کر دیں گے, آپ ان کی جگہ لے آئیں. اور جماعت اسلامی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ اصولی سیاست کرتے ہیں اور وعدہ اپنا نبھاتے ہیں. وہ کہ کے پی میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جو مخلوط حکومت رہی تھی وہ دونوں پارٹیوں کے لیے اتنا اچھا تجربہ نہیں رہا تھا. مگر ابھی دوبارہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوئے ہیں کراچی میں, جہاں انہوں نے حافظ نعیم الرحمان کو کوشش کی تھی میئر کے اندر پی ٹی آئی نے, انہوں نے ریٹرن اپنی سیٹ ان کے لیے چھوڑی ہے. تو وہاں ایک کراچی میں دونوں کا ایک الحاق سا ایک انڈرسٹینڈنگ سی وہاں پہ نظر آتی ہے. تو یہ آگے چل کے جماعت اسلامی کے پاس اسٹیٹ پاور ہے, ایک آرگنائزیشن ہے اور وہ برے حالات میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتے ہیں. پر مجھے لاجک نہیں سمجھ آتی. میں چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کا میں پیپلز پارٹی کے اوپر ہی آنا چاہ رہی تھی عامر صاحب. اب چونکہ صوبوں کے چیف منسٹرز کے حوالے سے بات چل نکلی ہے تو سندھ کے اندر جو ایک سوچ ہے جو پنپ رہی ہے اس میں بھی خاتون ہی سامنے آ رہی ہیں. مراد علی شاہ صاحب بڑے ہاٹ کینڈیڈیٹ تھے, مگر ابھی فریال تالپور صاحبہ کا نام جو ہے وہ بھی بڑے زوروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. جی میں خبر دے دوں آپ کو کہ یہ بالکل آپشن موجود ہے, ڈسکس بھی ہو رہی ہے, اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ فریال بی بی وہ انکار کر دیں گی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہاں پہ دیکھیں سندھ کے اندر ایک گورننس کی پرابلم ہے, وہاں 4-5 پاور سینٹر بن گئے ہیں. ظاہر ہے چیف منسٹر جو ہوتا ہے اس کی اپنی بھی ایک مرضی چلتی ہے, ایک حد تک مراد علی شاہ کی ہوتی ہے, پھر وہ اپنے علاقے کا, اپنے خاندان کا, اپنے دوستوں کا وہ بھی سوچتے ہیں, پھر آصف زرداری صاحب کے بھی کچھ احکامات ہوتے ہیں, فریال بی بی کے بھی ہوتے ہیں, بلاول بھٹو کے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ملٹیپل پاور سینٹر سے جب یہ آتا تھا تو فریال بی بی اگر آ جاتی یا آ جائیں تو یہ پاور سینٹر ایک ہی ہوگا, پھر وہاں پہ کوئی اور دوسرا تیسرا نہیں ہوگا. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے کشمیر سندھ دہی کے علاوہ اب پیپلز پارٹی کہیں اور نہیں رہ گئی, صرف کشمیر میں ان کی پاپولیرٹی ہے کہ یہ پچھلے 2-3 الیکشنوں میں وہ اس وقت بھی رولنگ پارٹی میں برے ترین حالات میں بھی ہیں, اس کو رن کرتی ہیں فریال بی بی, اور انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے.